یہ اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. اپنے ذاتی مفاد کے اوپر انہوں نے ہر چیز کو جو ہے یہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کبھی قومی مفاد کو ترجیح کب دی ہے؟ پلوامہ جب ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، اس ٹائم چاہیے تو یہ تھا نا کہ سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھے. سر جوڑنے کے لیے اپوزیشن تو آ گئی تھی، لیکن اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا اس نے کہا جی میں چور ڈاکو کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو پھر آج جو پرائم منسٹر ہیں یا یہ باقی جو گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی تھی اس میں باہر آنے کے لیے کیوں مرے جا رہے تھے؟ کیونکہ آج جو ہے وہ خود کو پرومیننٹ کرنا چاہ رہے تھے، ریلیونٹ کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا سٹیٹس ہے کہ وہ اس وقت نااہل ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہیں، اور ان کو پاکستان کے عدالتی فیصلوں کی نظائر کی روشنی میں پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے. یہ آج کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. ان کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس عدالت سے ثابت شدہ ہے، وہ ثابت شدہ چور ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی، یہ وہ الفاظ ہیں جو تحریک انصاف دوسروں کے لیے استعمال کرتی تھی. اور ہمارے محترم سینیٹر صاحب، لیکن حسن صاحب کیا ہمیں اتنے سخت الفاظ یوز کرنے چاہیے سر کسی سیاسی؟ یہ پی ایم ایل این کے بندے ہیں جی، ان کو کرنے دیں. یہ پی ایم ایل کے بندے ہیں، یہ سن کر کان پک گئے نا. یہ کہتے ہیں چور. اور مزے کی بات ہے چور ڈاکو یہ لفظ کس نے استعمال کیے جی؟ اچھا مجھے سرٹیفیکیشن ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب آپ سے نہیں چاہیے. آپ کا کیلیبر اتنا ہے کہ جن کو سینیٹر ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ جب کسی کو تمغہ مل جائے، کوئی پریزیڈنشل ایوارڈ مل جائے، وہ 5 سال بعد اس کو دوبارہ مل سکتا ہے. 5 سال تو اس کو کوئی مل نہیں سکتا، لیکن آپ کہتے 3 مہینے بعد ملے گا. آپ کا کیلیبر یہ ہے، میں آپ سے کیا بحث کروں؟ آپ کو تو جب آپ کو کسی بات کی انفارمیشن ہوتی نہیں ہے اس پر آپ اس طرح کے فلسفہ جھاڑتے ہیں، پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اور آپ بات اپنی شروع کر دیتے ہیں کرنی، وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر. تو بھائی جان پہلے کوئی بات کا پتہ ہو نا، پہلے معلومات حاصل کیا کریں اور پھر آ کر ٹیلی ویژن پر بولا کریں. آپ بات ہمیشہ کو ایسی لوز بال کرتے ہیں. میں ویل لیفٹ کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی شریف آدمی ہے، ان کو چھوڑ دو. لیکن جب آپ غلط باتیں کریں گے، آپ جو ہے وہ فیکٹ سے ہٹ کے بات کریں گے، دوسرے کے اوپر کہیں گے تم پی ایم ایل این کے، تم پی ایم ایل این کے. اچھا جی میں پاکستان کا شہری ہوں، میرا بھی نظریہ ہے، میں جس کو ووٹ دینا چاہوں، کس کو پسند کروں، کس کو ناپسند کروں. ہاں اگر میرے کام کے اندر میں باعث ہوں، میں جانبداری کا کوئی اظہار کروں، یا میں جو صحافتی ایتھکس ہیں میں ان کو وائلیٹ کروں، تو پھر تو آپ بات کرتے ہو یہ اس جگہ تم نے صحافتی ایتھک جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے. ویسے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں آپ، پتہ آپ کو ہوتا کچھ نہیں ہے. محترم آپ کو پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے. بھائی جان میرے بھائی کو ملا ہے تو کیا میں اسمبلی کا ممبر ہوں؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کیا میں رکن قومی اسمبلی ہوں؟ نہیں ایک منٹ ہمایوں صاحب وہ کیا کریں اگر ان کے بھائی کو ٹکٹ مل گیا ہے، وہ کیا صحافت چھوڑ دیں حسن ایوب صاحب؟ اب کیا کریں؟ نہیں میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحافت چھوڑ دیں. دیکھیں اس طرح اچھا کیا میں اپنے بھائی میں چاہوں گا کہ میرا بھائی جیتے؟ بالکل میں چاہوں گا میرا بھائی جیتے. یہ پہلے پی ٹی آئی کے پاس آئے تھے، ہم سے بھی انہوں نے کہا تھا، جب ہم نے نہیں کیا ادھر چلے گئے، ان سے کیا وہ گیا. دیکھیں he has got a personal bias. I respect that thing. منصور صاحب ایک بات بتاؤں، آپ بھی ہمارے خلاف کافی سخت بات کرتے ہیں سر. مجھے آپ سے یا باقی آپ جیسے لوگ جو ہمارے ساتھ سخت بات کرتے ہیں، مجھے ان سے گلہ نہیں ہے. میں پھر بھی آپ لوگوں کی بات چیزوں کو میں برداشت کرتا ہوں، لیکن بعض لوگ جو ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ ایک صحافی کے الفاظ، ایک تجزیہ نگار کے الفاظ نہیں ہیں. آپ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. فرق ہونا چاہیے، ہر چیز کے درمیان میں فرق ہے. نہیں میں بتاتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ چور ڈاکو کا لفظ منصور صاحب کس نے انٹروڈیوس کرایا جی؟ فلاں چور ہے، پورا ٹبر چور ہے، فلاں چور ہے، کرپشن ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو الفاظ جنہوں نے ہمارے جو لیڈر تھے، جو ہمارے لیے مثال تھے، یہ انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں. ہم نے تو انہی کو بولتا سیکھا ہے، سنا ہے. آپ جن کی بات تاریخ پرانی بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی ہوش میں کسی اگر لیڈر کو سنا ہے آپ جناب سے ہٹ کر تو طلاق کی ہے تو وہ جناب محترم عمران احمد نیازی صاحب ہیں. کسی نے بھی ایون کہ بہت سخت مخالفت ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نواز کی، نواز شریف صاحب کی اور بے نظیر صاحبہ کی، وہ محترم اور محترمہ کر کے بات کرتے تھے. نہیں ویسے حسن صاحب نواز شریف صاحب کہتی تھی محترمہ. حسن صاحب نواز شریف صاحب کی سر سپیچز موجود ہیں، لحاظ رکھا گیا. حسن صاحب نواز شریف صاحب کی سپیچز موجود ہیں، بڑی سخت لینگویج انہوں نے محترمہ کے بارے میں، بھٹو خاندان کے بارے میں کہیں ہوئی ہیں، وہ موجود ہیں. آپ بتائیں جی، ریپروڈیوس کریں الفاظ ان کے. میں الفاظ بتاؤں، میں الفاظ بتاؤں کیا الفاظ؟ انہوں نے، میں منصور صاحب سے بات کر رہا ہوں جی مانی صاحب. میں انہوں نے یہ جنا باب میں کہا تھا. اچھا منصور صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ نے بیچ میں شامل کر دیا ان کو. اب اس آدمی کو جس کی میں بھی غلطی آپ کو بتا رہا ہوں. جی حسن صاحب بولیے.
میں آپ کو سننا چاہ رہا ہوں بھائی جان, آپ ان کی باتیں بیچ میں آپ خاموش ہو. سر وہ بڑے ہیں سر, وہ میرے بڑے ہیں, وہ بولیں گے میں اچھا تو نہیں لگتا نا ان کی بات کاٹتے, میں اس لیے میں عزت میں سر چپ کر رہا ہوں, اور کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر, ان کی اسپیچ موجود ہے بادشاہی, وہ فیصل مسجد کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں. سر یہ الفاظ میاں صاحب نے یوز کیے ہوئے ہیں بھٹو خاندان کے لیے, یہ سارا کچھ کہا ہوا ہے انہوں نے ماضی کے اندر. یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, ابھی سرچ کر لیں, ابھی بھی تقریر موجود ہے وہاں پہ, پڑھی ہوئی ہے میاں صاحب کی. اچھا, انہوں نے آپ جناب سے ہٹ کر تو طلاق کیا؟ اچھا سر, انہوں نے کہا آپ کتوں کو نہلانے والے ہیں سر, یہ چلیں اس طرح کہہ دیا سر انہوں نے, لیکن لینگویج تو اس کی بھی خراب تھی نا سر. ہاں یہ میں آپ کی بات سے ایگری کر سکتا ہوں حسن بھائی, میں آپ کی یہ بات سے ایگری کر سکتا ہوں کہ میاں صاحب نے ود دا پیسج آف ٹائم, میں ایک منٹ سر, میں یہ آپ کی بات سے ایگری کر سکتا ہوں کہ میاں صاحب نے ود دا پیسج آف ٹائم میچیورٹی دکھا دی ہے. اب وہ بات نہیں ہے جو 90s میں ہوتی تھی, وہ اب میاں صاحب وہ لینگویج نہیں یوز کرتے جو ایک زمانے میں کیا کرتے تھے, یہ ماننا پڑے گا. دیکھیں آج ہم اخلاقی پستی پر آ چکے ہیں جی, قومیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں جی, اور وہ دنیا میں عظیم اقوام بنتی ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو کس طرف بڑھ گئے ہیں, لیکن بہرحال میں ایک بات آئی ریپیٹ اٹ اگین, یہ ہر وقت خود چوری کر رہے ہوتے ہیں, کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, سب کام کر رہے ہوتے ہیں, الزامات دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری پولیٹکس کے اندر ایک کلچر آ چکا ہوا ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ فروغ دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف میں وہی کلچر ریفلیکٹ ہو رہا ہے آج ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. پہلے تو دوسری جماعت کے ساتھ کر رہے تھے نا, تو تربیت ایسی ہو چکی ہے, اس تربیت کا اثر ہے کہ آج آپ کا پورا پروگرام اس بات پر ہو رہا ہے کہ جی تحریک انصاف والے ایک دوسرے کو برا بلا کیوں کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کی کرپشن کیوں سامنے لے کر آ رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی کیوں کر رہے ہیں. تو یہ کر رہے ہیں نا, یہ خود کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو ہم تو انجوائے کر رہے ہیں.